بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. درس جیلانی کا آغاز انہی کے سلسلۃ الذہب یا اہل بیت اطہار کے سلسلۃ الذہب خواجہ پاک کی مقدس ماہ رجب المرجب میں، جس مہینے کو حدیث کی روشنی میں شہر اللہ کا نام دیا گیا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہیں. نسبت بڑی عظمت والی اور شرف والی ہے. خواجہ پاک بھی بڑی عظمت اور شرف والی ولایت رکھتے ہیں. تمام عالم اسلام کو خصوصاً اور سارے جہان کو عموماً آج کی ریپبلک ڈے کے ساتھ ساتھ خواجہ پاک کا عرس پاک بھی مبارک ہو. خدا کرے کہ خواجہ ہند پاک کے صدقۃ طفیل میں ہم سب کو امن و شانتی کے ساتھ جینا نصیب فرمائے اور خصوصاً ملک بھارت میں چین اور سکون کا ماحول قائم فرمائے اور کسی برے کی بری نظر نہ لگے. بغیر تمہید کے سورہ روم کا درس جاری تھا، بیچ میں شفٹنگ وغیرہ کی وجہ سے تھوڑا موقوف ہو گیا. تفصیل آپ کی نگاہ میں ہے. اللہ سبحانہ سورہ روم کے حوالے سے پورے ہمارے ویڈیو آپ کے پاس موجود ہیں. اور غلبہ کا اعلان جب کیا تھا، کفاران نے ابتیاں بھی کسے تھے، جملے بھی کسے تھے. اللہ پاک نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 اتار کر ان منافقین جو بظاہر کلمہ گو تھے کفر کا فتویٰ بھی دے دیا. مذاق علم غیب اڑانے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے ہی رومیوں پر غلبہ کا اعلان دیا تھا اور علم غیب سے خدا کی عطا سے بتا دیا تھا. تفصیل معلوم ہو چکی. بغیر تمہید کی آیت نمبر 7 تک کا درس ہو چکا ہے. 8 اور 9. اللہ پاک فرماتا ہے اولم یتفکروا. آج کی تفسیر میں غوث پاک فرماتے ہیں، دیکھیے ولیوں کے سردار کا ذکر ہو چکا ہے. اللہ کا مہینہ ہے، یہ ذکر کا مہینہ ہے. اس کی عبادتیں بڑی مقبول ہیں. ترغیبات اور فضائل کی جتنی بھی باتیں ہیں اس مہینے سے اگر شروع کر دیں تو رمضان میں انٹری، جو دعا بھی ہے ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت دے اور ہمیں رمضان میں داخلہ نصیب فرما. بہت اہم. اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ولیوں کے سردار کے سہارے، ان کی تعلیمات کے سہارے سے ہم رمضان میں انٹری کریں. آج 3 بلکہ اب 4 لگ گیا، 26 جنوری ہے اور 3 رجب المرجب ہے. حرمت والا مہینہ ہے. یہ درس بھی خدا کرے حرمت اور عظمت والا ہو، ہم سب کے لیے ثابت ہو. چنانچہ دیکھیں اولم یتفکروا. غوث پاک حرف استفہام، حمزہ استفہام کی تفسیر میں فرماتے ہیں
أيقنعون بهذه المزخرفات الفانية أولئك الضالون الغافلون. یہ پیچھے جو لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے تھے اور آخرت سے غافل تھے، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کیا یہ گمراہ اور غافل لوگ ان فانی ٹیپ ٹاپ کی دنیا پر قناعت کریں گے؟ وَيَرْضُونَ أَنفُسَهُمْ بِاللَّذَّاتِ الْوَهْمِيَّةِ، اور وہموں اور درندگی، وہمیت، خیالات، یہ سب لذتوں اور شہوتوں سے خود کو راضی کریں گے. یہ یا راضی کرنے والے یتفکروا، کیا غور نہیں کریں گے یا نہیں کرتے، ولم یتدبروا، اور تدبر سے کام نہیں لیتے، فی آلاء اللہ ونعمائہ الفاضلہ، اللہ کی نعمتوں پر یا اللہ کے ان انعامات پر، الفاضلہ علی الترادف والتوالی، غوث پاک کے جملے ہیں جو پے ہم ہمیشہ پے در پے، فی الآفاق سارے جہان میں، علی الصور العجیبہ نئے نئے طریقے سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں، والحیات الغریبہ نادر حیاتوں اور شکلوں میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں، وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے، اور اللہ کی انعامات ہم دیکھنے کو میسر ہوتا ہے ہم سب کو. سیما فی انفسہم، خاص طور سے یہ اپنے ہی اندر غور کریں، اپنے ہی اندر یہ غور کر لیں، التی ہے اقرب الاشیاء الیہم وابدعھا نظما و ترکیبا، اپنے اندر کی نظم و نسق کو خود دیکھ لیں کہ اچھی اچھی چیزیں، خوبصورت گلاب ہے، خوبصورت چیزیں ہیں، قسم قسم کی چیزیں ہیں، وَأَعْجَبُهَا ظُهُورًا، ظاہر ہو رہی ہیں، وَأَشْمَلُهَا تَصَرُّفًا، تصرفات پر مشتمل ہیں. کیسے؟ اس کو چھوٹی سی مثال دوں، آپ دیکھیں بال جب نہیں باندھتے ہیں تو کیسے لگتے ہیں، بال باندھ لیتے ہیں تو بال خوبصورت کر لیتے ہیں، تیل لگائیں تو کیسا ہوتا ہے، صابن نہ لگائیں تو کیسا ہوتا ہے، ہاتھ نہ دھوئیں تو کیسا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں سب انعامات ہیں. وَأَكْمَلْهَا عِلْمًا وَمَعْرِفَةً، جو معرفت الہی اور علم الہی کے لیے کامل ہیں، وَأَعْلَاهَا نِشَانًا، اور جو اللہ کی معرفت کے لیے بہت شان و شوکت کے لیے بلند ہیں، وَأَوْضَحُهَا بُرْهَانًا، جو اللہ کی توحید کی برہان کے لیے واضح ہیں. لِذَلِكَ مَا وَسَعَ الْحَقِّ إِلَّا فِيهَا وَمَنْ عَكَسَ أَوْصَافُهُ وَأَسْمَاءُهُ إِلَّا مِنْهَا. اسی وجہ سے حق وسیع نہیں ہوتا مگر اسی میں، یعنی ان کے اندر جو ہے حق کی انتہا نہیں ہوتی، اور حق کے اسماء اور اوصاف جو ہے مطلب یہ کہ منعکس نہیں ہوتے مگر انہی سے. مطلب یہ کہ انسان اپنے اندر ہی حق کو اگر تلاشنا چاہے تو اسی کے اندر حقانیت اور حق دونوں ظاہر ہونے والی صورتیں نظر آ جائیں گی. وَاسْتَحَقَّتْ هِيَ بِخُصُوصِهَا مِنْ بَيْنِ مَظَاهِرِهِ سُبْحَانَهُ لِخِلَافَتِهِ وَنِيَابَتِهِ. اور اس ایسا عقیدہ رکھیں گے تو ان تمام خصوصیات کی وجہ سے اللہ سبحانہ انہیں مستحق قرار دے گا اپنی خلافت کا اور اپنی نیابت کا. بتایا یعنی بندے اگر تدبر کرے اور غفلت سے کام نہ لیں تو بندے کو اپنا نائب بنا دے گا اللہ تعالیٰ، اپنا خلیفہ بنا دے گا. دیکھ رہے ہیں، لخلافتی و نیابتی، مستحق قرار دے. یطمعون بهذه المزخرفات الزائل الخسیسہ، پھر بھی یہ لوگ دنیاوی زائل خسیس ٹیپ ٹاپ سے مطمئن ہیں. ولم يعبروا منها الى مبادئها، یہ اور ان تمام کے ذریعے سے ان کے مبادی یعنی ان کے پیدا کرنے والے کی طرف پہنچ نہیں پا رہے ہیں. الاوصاف الذاتیہ والاسماء الالہیہ، جو مبادیات بنیادی چیزیں ذاتی وصف کا پتہ دیتی ہیں اور الہی اسما کا پتہ دیتی ہیں. مع انہم مجبولون علی الجواز والعبر بحسب اصل الفطرت، باوجود کہ اللہ سبحانہ نے انہیں عبرتوں پر اصل فطرت اور نیچر کے اعتبار سے پیدا کیا. ولم یعلموا ولم یفہموا، اور وہ پھر بھی نہیں سمجھ پا رہے، نہیں جان پا رہے ہیں کہ ما خلق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ظاہر فرمایا، پیدا فرمایا. وہ اللہ الحکیم المتقن فی جمیع افعالہ، اپنے تمام افعال میں جو متقن ہے، اوتھر ہیں. السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو، آسمان بلند کی تمام چیزوں کو آسمان کہا جاتا، اور عالم سفلیات کو زمین. وما بینہما الا بالحق، اور جو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہیں ان سب کو پیدا فرمایا. من البرازخ المتکونۃ من امتزاجها واختلاطها،
اثرن و اجزاءن، جو اوپر اور نیچے دونوں سے اثر اور اجزاء کے اعتبار سے مختلف بھی ہیں، بالحق کے حق کے ساتھ پیدا فرمایا، اے منتہین الیہ یعنی اسی کی طرف یہ ساری چیزیں لوٹیں گی، اعادتاً و ابداءً۔ اللہ تعالیٰ نے شروع بھی مطلب ابدان بھی اللہ ہی فرمایا ہے آسمان و زمین کا، اور انتہا بھی اللہ پاک ہی فرمائے گا، لیکنہ قدر بقاءہ و ظہورہ بوقت معین، لیکن اللہ سبحانہ مقدر فرمایا ہے ان تمام کی بقا کو اور ان تمام کے ظہور کو بوقت معین، وقت معین تک۔ قرآن کہتا ہے اجل مسمى، اور فکس ہے اللہ پاک کے نزدیک، وحین انقضائہ انتہا الیہ، جب وقت آ جائے گا تو اسی کی طرف منتہی ہے، ورجع نحوہ ما ظہر من الموجود، اور جتنے بھی موجودات کو اس نے وجود ذلی یا ظاہری دی ہے وہ سب اسی کی طرف لوٹ جائیں گے، وانتفا سب فنا ہو جائیں گے، ما لمع علیہ نور الوجود، وجود ظاہر یا وجود حقیقی کا نور جن جن پر ظاہر ہوا وہ سب، وحینئذ لم یبق فی فضاء الوجود الا الواحد القہار للاغلال والاغیار، اور تمام شعاعوں نقور اور عکوس اور جتنی بھی غیریت کا عنوان ہے وہ سب واحد قہار کے سوا کچھ نہیں باقی رہے گا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور اکثر لوگ کی تفسیر میں غوث پاک فرماتے ہیں المجبولین علی الکفران والنسیان، وہ لوگ جو کفران اور نسیان پر جن کی سرشت اور فطرت ہے پیدا ہوئے ہیں، بلقاء ربہم لکافرون، آخرت میں اپنے رب سے ملاقات سے منکر ہے، جاحدون عتوا و استکبارا بسبب ما عندهم۔ آیت نمبر 8 تک کا درس ہو گیا۔ آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ دیکھیے پہلے فرماتا ہے، پھر غوث پاک کی تفسیر سنیں، اور ایک ایک لفظ کو سمجھیے، ایک دم ادب و احترام سے مطلب محبت کا وضو کر لیں اور بوسہ دیں ایک ایک بات کو، غوث پاک کی بات سننے کا موقع میسر ہو رہا الحمدللہ۔ اولم یسیرو، اور خواجہ صاحب کتنا خوش ہو رہے ہوں گے، وہ آپ خود ان کی طرف توجہ لگا کر کے مراقبہ بیٹھ کر کے آپ خود دیکھ لیں، اور فیضان خواجہ کیسے آپ پر آپ کے اہل و عیال پر جاری و ساری ہوگا الحمدللہ۔ خیر، آیت نمبر 9 دیکھیں، اولم یسیرو فی الارض اولم یسیرو اولئک المسرفون المفرطون، یعنی کیا یہی اسراف پسند، ظالم اور شدت پسند اور دین سے دور کیا نہیں چلتے، فی اقطار الارض، زمین کی سطحوں پر، زمین پر نہیں چلتے، فینظروا، اور پھر وہ نہیں دیکھتے نظر عبرت سے، کیف کان عاقبۃ الذین، کہ کس طرح ہم نے عاقبت کے تفسیر میں امر المسرفین، مسرفین کے امر کا انجام، معاملات یعنی ظلم کرنے والے جو بھی ہیں ان کا انجام، غوث پاک قرآن پاک میں الذین مضوا فی من قبلہم، کیا ان لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ پچھلی قوم یعنی پرزینٹ جو کفار نبی کو ستاتے تھے ان کو یہ عبرت کے حوالے سے اللہ پاک فرما رکھا ہے، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی اصلوں نے کیا کیا، تو ان کے اصلوں کے ساتھ اللہ پاک نے کیا کیا۔ مضوا من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے، جیسے قوم عاد، قوم سمود، مع انہم کانوا اشد منہم قوہ، باوجود کہ وہ لوگ ان سے زیادہ طاقت میں، ثروت میں، یہاں تک کہ عمر میں بھی 400 500 کتنی عمریں ان لوگوں کو ملتی تھی، امت محمدیہ کو تو اتنی عمر نہیں۔ لدلالت اضلالہم وآثارہم علی تمکنہم، ہر طرح سے ان کے پاس قوت تھی، ومن دلائل قوتہم، باوجود کہ ان کے پاس مطلب قوت تھی، ان تمام کے باوجود، اثار الارض، اے زمین میں، قلبوہا للمعادن واخراج العیون واجراء الانہار واحداث الزروع وغیر ذالک، زمین پر ان لوگوں نے مطلب وہ اگائے، ہر طرح کی چیزیں اگائی۔ دیکھیے اس کا ترجمہ جمہوری کیا ہے،
انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کہ ان سے اگلوں کا انجام کیسا ہوا، اور وہ ان سے زیادہ زور آور تھے، اور زمین جوتی اور آباد کی، ان کی آبادی سے زیادہ، اور ان کی آبادی سے زیادہ، اور ان کے رسول ان کے پاس روشن نشان یعنی آبادی سے زیادہ جوتے، اثار الارض زمین جوتی، زمین میں کھیتی کی، کاشتکاری کی، وعمروہا اور آباد کی، اکثر مما عمروہا ان کی آبادی سے زیادہ، یعنی زمین میں بہت زیادہ مال و دولت، پھر بھی وجاءتہم رسولہم بالبینات، اور ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح نشانات لے کر آئے۔ اب آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ پاک کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ ان کے پاس کیا کہتے تھے، دلائل طاقت و قوت کے دلائل یہ بھی تھے کہ زمینات تھی، معادن نکالے، چشمے بہائے، نہریں، ساری چیزیں، کاشتکاریاں کی وغیرہ، ومن جملہ وعمروہا، اور وہ لوگ ان کو آباد کی، اکثر مما عمروہا اپنی آبادی سے زیادہ، یعنی جتنی ان کے کوانٹیٹی تھی اس سے زیادہ ان لوگوں نے، فدل زیادۃ عمارتہم علی ازدیاد قوتہم وتمکنہم، واہ واہ واہ، ان کی قوت، ان کی تمکنت سے بڑھ کر ان کی عمارتیں، وبعدما افسدوا علی انفسہم بانواع الفسادات مباحیا بمالہم وجاہہم، جب وہ لوگ اپنے مال، جاہ، سب پر فخر و مباحات، قسم قسم کے فسادات کرنے لگے، قلبنا علیہم امرہم، ہم نے ان کے معاملات ان کے اوپر پلٹ دیے، بأن ارسلنا الیہم رسلا مؤیدین بانواع المعجزات، اس طرح سے کہ ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے، ہم اپنی معجزات کے ذریعے ان کو معجزات عطا کر کے، فلما جاءتہم رسولہم بالبینات، پھر جب میرے پیغمبر یا ان کی قوم کے جو رسول تھے واضح معجزات لے کر آئے، القاطعہ والبراہین الساطعہ، یہ جملے غوث پاک کے، فلجوا علی تکذیبہم وانکارہم، تو تکذیب کر بیٹھے، انکار کر بیٹھے، بلا تأمل وتدبر فیما جاؤوا بہ، فاخذنا اخذ عزیز مقتدر، فاستأصلنا وقلبنا علیہم اماکنہم، ہم نے ان کو کچل ڈالا، وخربنا بلادہم، ان کے شہروں کو تباہ کر دیا، ومازع ان کی کاشتکاری کو ختم کر دیا، فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ نے ان پر ظلم نہیں فرمایا، حکیم متقن نے، مقتدر نے ظلم نہیں فرمایا، یفعل بہم فعل الظلمۃ یاخذہم وبطش بلا جرم صدر عنہم موجب، نہیں، ایسا نہیں کہ اس نے جرم نہیں کیا اور اللہ پاک نے ایسا کر دیا، نہیں، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کیے، جب اللہ پاک نے انعامات دیے تو منعم کو بھول گئے، انعامات پر فخر و مباحت کرنے لگے، یظلمون انفسہم بعتوبہم واستکبارہم علی ضعفاء عباد اللہ، اچھا ایک نئی بات غوث پاک فرما رہے ہیں، ظلم اپنے اوپر اس طرح کیے کہ ان کی سرکشی، ان کا غرور و گھمنڈ اللہ کے کمزور بندوں پر، وتکذیب خلص انبیائہ و اولیاء، یہ ہے سب پلس پوائنٹ، اور اللہ کے نبی اور اللہ کے مخلص ولیوں، مخلص بندے نبی اور ولی کی تکذیب میں لگ پڑے، وہ خروج ہی میں مقتضی حدود ہی، اور ان سب سے بغاوت کر بیٹھے۔ یہ ہوئی آیت نمبر 9 کا درس، آج آیت نمبر 9 تک کا ہی درس فیوز و برکات کے حوالے سے مہینہ ماہ حرمت کا ہے۔ اس میں ایک لفظ تھا انبیاء اور اولیاء، تو اس کا مطلب یہ ہوا، میں درس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ اللہ پاک اگر انعامات دے، یہ سب کے لیے ایک عبرتناک پہلو ہے، اللہ پاک اگر انعامات دے، دولتوں کے انبار دے، تو بندوں کو چاہیے کہ ان دولتوں کا صحیح استعمال، یعنی منعم کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اسے صرف کرے، ایک بات۔ دوسری بات، چاہیے کہ اللہ کے محبوب بندوں کا رسپیکٹ اور بڑھ جائے، ان کا احترام اور بڑھ جائے، کیونکہ دولتوں کے انبار میں اور اپنے اوپر ظلم میں ایک پہلو غوث پاک نے فرمائی کہ تکذیب خلص انبیاء و اولیاء، کہ اللہ کے نبیوں اور اللہ کی مخلص ولیوں کی تکذیب میں وہ پڑ گئے، گویا مال و دولت صحیح استعمال وہی کرتا ہے جو اللہ کے محبوب بندوں کا مخلص ہوتا ہے۔ اسی سے میں ایک پیغام دے رہا ہوں کہ ہندوستان کے مسلمانوں، بھارت کے مسلمانوں، تم پر لازم ہے کہ اپنے اپنے جو خاص طور سے اپنے علاقے میں جس بھی ولی کو آپ ولی ہیں آپ کے پاس، ان ولیوں کا رسپیکٹ کرو، احترام کرو، اللہ پاک خوب دے گا آپ کو، اور جب دے گا، دھیان دیجیے، تو پھر یہ احساس رکھنا کہ اللہ پاک نے اس ولی کی وجہ سے دیا ہے، رسپیکٹ کی وجہ سے دیا ہے، تو
دینے والے کو ہمیشہ نگاہ میں رکھنا، سجدہ شکر بجا لانا، ازدیاد ایمان کا سبب بنانا ان مالوں کو۔ آج کی تاریخ میں خصوصاً پورے انڈیا کے خاص طور سے خطۂ بر صغیر کا جملہ میں نے جو شعر میں بھی پیش کیا ہے کہ تقسیم ہند سے پہلے، یعنی خطۂ بر صغیر آپ کہیں گے ایشیا، خواجہ ہند و پاک کا سب سے زیادہ احترام اپنے دل میں رکھو۔ اگر جانا ممکن ہو تو ایک دم جاؤ، اور جاؤ اللہ کے انعامات کو لینے کے لیے۔ کہیں کسی وجہ سے، میں کھل کر کہہ رہا ہوں کہ کسی خادم یا کسی اور غیر ان کے علاوہ کی وجہ سے، دھیان دیں، آپ کا جو مین مقصد ہے خواجہ کو راضی کرنا یا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں رسپیکٹ اور انہیں احترام کا نذرانہ پیش کرنا، یہ اگر افیکٹو ہو گیا، متاثر ہو گیا، تو آپ گئے کام سے۔ کانوا انفسہم یظلمون کی تفسیر کے مصداق بن جائیں گی کہ آپ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تباہ کر دے گا اور آپ کی مال و دولت کو بھی تباہ کر دے گا۔ تو مال و دولت اگر محفوظ رکھنا ہے، ذات، مال، آل سب کو محفوظ رکھنا ہے، تو اللہ کے مخصوص اور مخلص بندے، نبی ہوں یا ولی ہوں، ان کا احترام کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، اور خصوصاً فیضان غریب نواز سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کی خدمات دینیہ کو قبول فرمائے۔ جو بھائی، جن بھائیوں نے دیکھا سنا، ان سب کے دیکھنے اور سننے کو قبول فرمائے، نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرمائے، عالم اسلام پر اپنا فضل خاص نازل فرمائے، اور اپنے فضل خاص کے سائے تلے انہیں رکھے، اعلی اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، مشکلات کو حل فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔